قواعد کی روح سے تحریر و تقریر میں جب کوئی کلمہ یا کلام حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں آئے تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ کرنا کا مطلب بسم اللہ پڑھنا نہیں بلکہ کسی کام کی ابتدا کرنا ہے۔ تحریر و تقریر میں محاورات کا استعمال باعث حسن ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل کے بچے بہت سے محاورات کو سمجھنے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے لیے محاورات کو آسان کرنے کے لیے یہ محاورہ کہانی تیار کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس کی مدد سے ان کو بہت سے نئے محاورات سیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مسافر ایک گھنے جنگل میں راہ بھٹک گیا۔ اتنے میں قریب سے سنائی دینے والی شیر کی دھاڑ نے اس کے اوزان خطا کر دیے۔ وہ مخالف سمت میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ اس آفت سے بچا تو بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہ اس کی جانب چل دیا۔ وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھ کر وہ انگشت بدندہ رہ گیا۔ بزرگ نے اسے سہما دیکھ کر مسکرائے اور کہا، ڈرو مت، میں اس جھونپڑی میں رہتا ہوں اور روز کسی مسافر کی راہ دیکھتا ہوں تاکہ اس کی خاطر مدارت کروں۔ اس سے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مسافر نے بزرگ کی مہمان نوازی قبول کی اور اپنی منزل کا پتہ پوچھ کر بزرگ اور جنگل کو خیر بات کہا۔ جنگل کے قریبی قصبے میں کپڑوں کا ایک تاجر ملا جو کسی ذاتی مجبوری کے باعث اپنا مال اونے پونے فروخت کر رہا تھا۔ مسافر نے اس سے 2 جوڑے لیے جن کے معیار میں بس 19-20 کا فرق تھا۔ تاجر کی مجبوری تو سمجھ میں آتی تھی، مگر اپنا مال فروخت کرنے کے لیے وہ زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہا تھا، جو کہ مسافر پر بہت بارے خاطر گزر رہا تھا۔ خیر وہ کسی طرح وہاں سے نکلا تو کچھ فاصلے پر اس نے ایک بھیڑ دیکھی۔ اسے لگا دال میں کچھ کالا ہے۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جب وہ بھیڑ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ رکھا ہے، جس نے گھوڑے بیچ کر سوتے ایک پھل فروش کے 2 سیب چرائے تھے، جن میں سے ایک سے اس نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی تھی جبکہ دوسرا اس کے ہاتھ میں تھا، جسے پھل فروش نے بھاگتے چور کی لنگوٹی سمجھ کر اس سے جھپٹ لیا۔ لوگوں نے لاکھ سمجھایا کہ غریب پر ترس کھاؤ، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ یہ سب دیکھ کر مسافر دل ہی دل میں کڑتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔